جناب نعت کے دوران عالمی شہرت یافتہ بین الاقوامی شہرت یافتہ جن کی تو لے لے ہر بات چپ کر جائے ماشاءاللہ آل نبی اولاد علی جن کو دیکھنا عبادت ہے اور ماشاءاللہ ہمارے اسٹیج پر دو ہستیاں تشریف فرما ہیں جناب فخر سادات سید عباس علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ چندرائے سے بڑی قیمتی وقت سے بڑا قیمتی وقت نکال کر آپ تشریف لائے. میں چاہتے حسین نعت کمیٹی کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور ماشاءاللہ اب بات یہ ہے کہ قبلہ شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں. میں آپ سے یہ معافی مانگتا ہوں بلکہ آپ سے سوری کرتا ہوں. میں نے آپ کو 11 بجے کا کہا تھا کہ میں 11 بجے شاہ صاحب, لیکن بات یہ ہے کہ نعت خان لیٹ ہو گئی اور پونا گھنٹہ غالباً میں نے نقابت کی ہے اسٹارٹ کی, تو اس لیے نعت خانوں کی لیٹ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. ویسے تھا قبلہ شاہ صاحب کو 11 بجے مائک دینے کا. 2 اشعار میں اپنی حاضری قبلہ شاہ صاحب کے سامنے نیکی کرانے کا ذکر کر کے میں قبلہ شاہ صاحب کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ 1000 سجدے زمین حرم پہ ہو لیکن 1000 سجدے زمین حرم پہ ہو لیکن حاصل روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں. 1000 سجدے زمین حرم پہ ہو لیکن حاصل روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں. بتا دیا نبی کے پاک طویل سجدے نے, بتا دیا نبی کے پاک طویل سجدے نے. حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ نہیں. ذوق دی پرواز پتہ نہیں تھوڑی کتنے چلی گئی ہے. ایک باری حسین تے نا کے ذرا بولو, ایک باری ہاتھ چکے ذرا بولو, ہاتھ اٹھا کے جس کا دل حسینی ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان. ہاتھ اٹھا کے مولا جو ہاتھ اٹھا کے بولے جتنی ہاتھ بلند ہو مقدر سبز شان بلند ہو جائے. مولا اس جو تیرے محبوب کا نام بلند کر رہا ہے تو دنیا میں اس کا نام بلند کر. ایک بار ہاتھ اٹھا کے حسینی بن کے بول دینا سبحان اللہ. آخری شعر, جس مال وچ کوئی عیب ہوئے, جس مال وچ کوئی عیب ہوئے اور مال کبھی نہیں وکیا. توجہ کیجئے گا, آخری شعر سماعت کیجئے پھر یار زندہ صحبت باقی. جس مال وچ کوئی عیب ہوئے اور مال کبھی نہیں وکیا, صدا وک دینے بے لجے کبھی لجپال نہیں وکیا. بلند آواز نہ ایک باری ہاتھ چکے بول, ہاتھ اٹھا کے بول سبحان اللہ. بلند آواز بسم اللہ. جس مال وچ کوئی عیب ہوئے شعر پڑھ کر چلا جاؤں گا, بعد میں آپ یاد کریں گے یار امجد ثانی ایک آیا تھا فقیر آیا تھا شعر سنا کر چلا گیا ہے. جس مال وچ کوئی عیب ہوئے اور مال کبھی نہیں وکیا, صدا وک دینے بے لجے کبھی لجپال نہیں وکیا. توجہ, زمانہ وک گیا, زمانہ وک گیا, تختاں تے تاجا لئی جبے ناشر جے نہیں وکیا تو اس ویلے علی دا نام نہیں وکیا. نعرہ حیدری. تشریف لاتے ہیں نہایت واجب الاحترام آج کس محفل پاک. میں چاہتی حسین نعت کمیٹی کے ذریعے اہتمام تیسری سالانہ محفل شہدائے کربلا کے منتظم جناب محمد قادری القادری اتاری اور جناب میں حافظ محمد جمیل احمد نقشبندی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور جناب حافظ محمد عقیل نقشبندی صاحب آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. قبلہ حافظ صاحب بھی قبلہ شاہ صاحب کو دعوت دیتی ہیں. یہ ڈاکٹر آصف صاحب سٹیج پہ آ جائیں, اور آصف علی انصاری صاحب میں ملتمس ہوں سٹیج پہ آ جائیں. جناب حاجی آصف علی انصاری صاحب سٹیج پہ آ جائیں. ڈاکٹر آصف صاحب سٹیج پہ آ جائیں. آ جائیں, مہربانی آپ کی. بڑے پیاری شخصیت ہے آپ ماشاءاللہ, واقعی پیاری ہو گئی. آپ دعوت سخن دے رہے ہیں. آ جائیں بسم اللہ. ڈاکٹر سے بھی آ جائیں اور آپ آصف صاحب بھی آ جائیں. میں دعوت سخن دے رہا ہوں جناب محترم و مقرب پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی جناب حضرت علامہ مولانا جناب پیر سید وسیم الحسن شاہ صاحب حافظ آبادی نقوی
دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ سے میں ملتمس ہوں آپ آئیں اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرمائیں۔ ایک بار بلند آواز آپ میں سے ہے کوئی بچلتا ہوا ایک دیوانہ مجھ چاہیے جو ہاتھ اٹھا کر جو ایک نعرہ بلند کرے، باقی سب مل کر جواب دیں۔ ایک بولے بسم اللہ، ہاں بولے ہاتھ اٹھا کر ذرا۔ جناب ہمارے پیر طریقت یہاں پر تشریف فرما ہے، تو میں ناچیز آپ کی نظر ایک شعر کرنے لگا ہوں، علامہ صاحب اس پہ ہی روشنی ڈالیں گے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مولا حسین نے یزید سے بدلہ نہیں لیا۔ جو لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اس بات پہ غور کریں کہ مولا حسین نے تاک بھائی یزید سے بدلہ نہیں لیا۔ میں کہتا ہوں جس طرح مولا حسین نے یزید سے بدلہ لیا ہے، کائنات میں کسی نے بھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ کیسے؟ جائے ملوکیت کو خیالی بنا دیا۔ سید محترم آپ کے پیروں کی خاک کے صدقے یہ ناچیز پیش کر رہا ہوں۔ جائے ملوکیت کو خیالی بنا دیا، پھل لگ سکے نہ جس کو وہ ڈالی بنا دیا۔ ارے کافر بھی نام بچوں کا رکھتے نہیں یزید، شبیر نے یزید کو گالی بنا دیا۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا ونشهد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله اسمع قالنا
إنني في بحر ومن نوركم خذ يدي ساحلا ناعش تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب بابا سے بلند درود پاک پڑھے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سب آواز بلند پڑھے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو سب جہانوں دا خالق مالک و رازق ہے. بے حد اللہ تعداد درود و سلام نبی رحمت تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناج اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نل جمیع انبیاء کرام جمیع اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات تمام اولاد پاک آپ دے والدین کریمین ابا و اجداد میرے آقا دی ہر نسبت بے حد درود و سلام. نہایت واجب الاحترام ذی وقار عالی مرتبت قابل صد احترام جید علماء کرام نعت خوان شیریں لسان مہمانان ذی وقار بالخصوص سید السادات پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر سید عباس شاہ صاحب مدہ ذلہ العالی آپ دی زیر صدارت اجدائے پروگرام انعقاد پذیر ہے اور جناب محترم حافظ محمد عقیل صاحب اور جناب محترم محمد طارق قادری صاحب انہوں نے دعوت دیتی. الحمدللہ بڑی خوبصورت محفل اور چاہتے حسین کمیٹی نے ادا انعقاد کیتا. میں دعا کرنا اللہ پاک کے چاہت کو صبح قیامت تک قائم و دائم فرمائے اور اسی طرح ذکر امام علی مقام دی ذکر خدا دی ذکر مصطفیٰ دی ذکر صحابہ دی مزید توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. حضرات ذی وقار وقت کیونکہ کافی زیادہ ہو چکے ہیں میں بغیر کسی مزید تمہیدی کلمات تو اپنی گفتگو دا آغاز کرنا اس دعا دے نال کہ اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور حق کے عمل اور استقامت دی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. چند الفاظ جڑے قرآن کریم جو تلاوت کیتے نے وہ دا ترجمہ سماعت فرماؤ. اب بچوں منع کر دو بیٹا گفتگو نہ کرو اور جس بندے نے اجے آن جان بھی مہربانی کرو چڑکنا نہیں بس پیار نہ مہربانی. جڑے بندے آن جاندے نے انہاں دی بھی گزارش ہے جن نے جانا انہیں ٹر جائے بار بار اٹھنا اور بیٹھنا بھی نامناسب ہے. مہربانی کرو توجہ اور غور نال گفتگو سنو. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اللہ فرماندہ ہے جڑے اللہ دی راہ قتل ہو جان انہوں نے مردہ نہ آکھو. انہوں نے مردہ نہ آکھو. یا اللہ کیوں نہ آکھیے کہ او نعوذ باللہ ہے مردہ مگر احترام دی وجہ تو محبت دی وجہ تو عقیدت دی وجہ تو جویں کسی بندے کو مرتبہ ملے کو وقار ملے شان ملے عزت ملے ان عہدہ ملے اختیار ملے تو جیڑا او دا بچپن چ نام ہوندا ہے او دا نک نیم جنوں کہا جاندا ہے. مثال دے طور پہ کسی دا نام غلام رسول ہے بچپن چ انہوں گاما آندے او گاما جدوں مال ملدا ہے دولت ملدی ہے ناظم بندا ہے ایم پی اے بندا ہے افسر بندا ہے ایس ایچ او لگدا ہے او بیٹا تم چپ کراؤ او بیٹا خاموش ماسی مصیبت پتہ نہیں کتھوں آ گئی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تو سامعین ذی وقار بعض اوقات ہوندا ہے او جہدا نام غلام رسول ہوئے لوگ انہوں گاما کہندے نے اللہ دتا ہوئے تو دتا کہن لگ پیندے نے مگر جدوں وہی غلام رسول ہو جڑا گاما ہوندا ہے بچپن چو گاما ہوندا ہے جوانی چ گاما ہوندا ہے سکولے وہ گاما ہوندا ہے مگر جدوں پڑھ لکھ جائے او دا مل جائے مال مل جائے ملن دا مالک بن جائے او گاما جیڑا ہے او افسر لگ جائے ناظم لگ جائے پروفیسر لگ جائے ایس ایچ او لگ جائے پھر انہوں کوئی گاما نہیں آندا پھر سارے آندے نے چودھری غلام رسول او دے مرتبے دی وجہ تو او دے ہوندا او گاما ہی ہے مگر انہوں آندا کوئی نہیں. یا رب العالمین اے جڑا بندہ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات
جس بندے نے تیرے نا تے تیرے نبی دے نا تے مولا تیری راہ جان قربان کیتی ہے، جویں ساڈا رواج ہے یا رب العالمین ان گولی بھی لگی ہے، تلوار بھی لگی ہے، یہ جنازہ بھی پڑھیا ہے، یہ چارپائی بھی چکی گئی ہے، قبر بھی بنی ہے، دفن بھی کیتا ہے، یا اللہ حکم تے سارے مردیاں والے نے، مگر احترام دی وجہ تو مردہ نہیں آکھنا۔ اللہ فرماندا ہے احترام عقیدت محبت تے مرتبہ اپنی جگہ تے، مگر او تے گاما ہے، مگر انہوں گاما آندہ کو نہیں، پر اے مردہ ہے ہی نہیں، اے حقیقتاً مردہ ہے ہی نہیں، اے ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اللہ فرماندا ہے اے ہے ہی زندہ، اور مردہ گمان بھی نہ کرو کیونکہ مردہ ہے ہی نہیں۔ حضرت ذی وقار اے جڑا مقام ہے، درجہ شہادت ہے، اے جڑی عزت ہے کہ قتل ہون تو بعد بھی زندگی ہے، اے ہر بندے نے میرے رب نے نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت نے خاص انج کہلا مخصوص کر دیتا کہ ہر قتل ہون والا نہیں، جڑا ڈکیتی کرن جائے تے قتل ہو جائے، جڑا خود کچھ دھماکہ کر کے نبی دے غلاماں نو داتا صاحب دی بارگاہ دھماکہ کرے، کدی مسلماناں تے بازاراں تے چوکاں دھماکے کرے، تو او خود کچھ دھماکہ کرنے والا جڑا ہے او شہید ہوندا۔ فرمایا نہیں، خاص میرے رب نے فرمایا یقتل فی سبیل اللہ، ہر مرن والے دی گل نہیں، او بندہ جڑا اللہ دی راج قتل ہو، اپنے گمان، اپنی مرضی، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے ذاتی مقاصد، دنیاوی اغراض و مقاصد واسطے نہیں، یقتل فی سبیل اللہ، اللہ دی راج قتل ہوئے، خدا کے دین کے غلبے کے لیے، میرے آقا علیہ السلام کے ناموس کے لیے، میرے نبی کے آل و اصحاب کی عزت کے لیے، اپنے ملک سے وفا کرتے ہوئے جان دے تو پھر اس کو شہید کہیں گے۔ اے نہیں کہ جیڑا بھی ماریا جائے، کیونکہ ساڈے تھے رواج ہے کہ ہر بندہ جیڑا ماریا جائے وہ کہندا جی یہ بھی شہید، وہ کہندا یہ بھی شہید ہے، جنہوں غازی ممتاز مارے وہ بھی شہید ہو جاندے۔ بدقسمتی اس ملک دی یہ کہ جیڑا گستاخی رسول دی وجہ تو قتل ہو جائے، جیڑا نعوذ باللہ ناموس رسالت دے قانون نعوذ باللہ بلیک لا آکھے، کالا قانون آکھے، او شہید نہیں ہوندا، او واصل جہنم ہوندا ہے۔ شہید ہوندا ہے جیڑا یقتل، کسے میرے آکھیاں شہادت دا درجہ نہیں ملدا، کسے مفتی ملا قاضی مولوی تے شیخ الحدیث یا حکومت دا تمغہ دیاں شہید نہیں ملدا۔ شہید ہوندا ہے جنہوں میرا رب شہید آکھے، جنہوں میرا نبی شہید آکھے، جنہوں قرآن شہید مننے، جیڑا مصطفیٰ علیہ السلام دی زبان دے مطابق شہید ہو۔ تو حضرت ذی وقار یقتل فی سبیل اللہ، شرط کی ہے اللہ دی راج قتل ہو۔ اور یاد رکھنا، میں ابتدا نے عرض کر دینا، شہادت ہوئے یا ایمان، یہ کسے شکل دا نا نہیں، یہ کسے خاص یونیفارم دا نا نہیں کہ فلاں اینج دا یونیفارم پاؤ تے جڑا اس وردی چ ماریا جو شہید ہے، یا جڑا کو جڑا وڈی پگ ہوئے لمبی داڑھی ہوئے تے او ماریا جائے تے شہید ہو سکتا ہے بلونت سنگھ ہی نکل آئے۔ کچھ ضروری تے نہیں نا کہ ہر پگ والا، ہر داڑھی والا، ہر خاص وردی والا شہید ہے۔ شہادت ہوئے یا ایمان ہوئے، ایدہ تعلق ظاہری صورت نہ نہیں، ایدہ تعلق ارادے تے نیت تے خدا دی رضا واسطے لڑنا۔ اگر نہیں، بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، ہر عمل دی بنیاد نیت ہے۔ اور میں جملہ کہہ دینا، نیت اگر بری ہوئے، عمل چنگا کرے تو رب دی بارگاہ ثواب نہیں ملتا، اگر نیت چنگی ہوئے عمل غلط ہو جائے رب او دا بھی ثواب دے چھڑ دے۔ میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ چ ایک مقدمہ آیا، ایک صحابی نے میخ اجنو کہنے قلعہ وہ زمین چ ٹھوکیا، دوجہ صحابی نے پٹ دیتا۔ میرے نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ مقدمہ چلا گیا، میرے نبی دی بارگاہ جو دونوں صحابی آئے، فرمایا تو کیوں لایا ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تے تاں لایا ہے، مسافر گزر دینے رستہ ہے، درخت لگ گیا، لوکی چھانچ بین گے اپنا کوڑا یا اونٹ اس قلعے نال بند دیں گے، میں تے تاں لایا ہے تاکہ لوگ جڑے نے آرام کر سکن اور اپنی سواری دی فکر نہ ہوئے۔ میرے نبی نے دوسرے نے فرمایا تو کیوں پٹیا ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تے تاں پٹیا، راہ چ لگ گیا کسی نے ٹھڈا ہی نہ لگ جائے۔ ہن ایک جڑا ہے ٹھوکن والا ہے قلعہ، دوجا پٹن والا ہے، عمل مختلف ہے، مگر میرے نبی نے فرمایا تانوں دوواں نوں ثواب ہے۔ کیوں؟ کہ رب عمل دا ثواب نہیں دیندا، عمل دے پیچھے نیت دا ثواب دیندا۔ پچھلا مہینہ ذوالحج دا ہے، 10 ذوالحج نوں سب نے قربانی کیتی ہے جنہوں اللہ توفیق دیتی ہے۔ رب دی بارگاہ چ نہ کھل گئی ہے، نہ خون گیا ہے، نہ گوشت گیا ہے، رب دی بارگاہ چ نیت گئی ہے۔
اگر نیت یہ سی کہ لوکی محلے دار آکھن جی ویکھو انہیں 2 لاکھ دی گاں لے آندی ہے 50,000 دا بکرا لے آندا ہے ویکھو جی انہیں 20 قربانیاں کیتیاں نے تے لوگاں دی واہ واسطے کرے تے رب دی بارگاہ ثواب نہیں ملدا اگر توفیق نہ ہوئے تے صرف نیت کر لوے یا اللہ تو توفیق دے میں تیری رضا واسطے قربانی کراں گا تے رب او دا ثواب دے چھڑ گا یاد رکھنا نیت دا ثواب ہے عمل دا ثواب نہیں عمل جویں دا بھی ہوئے رب نیتاں ویندا ہے حضرت مولا کائنات بہت ساری مثالاں اور احادیث نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ آپ تشریف فرمانے ایک بندہ دوڑدا آیا جی میں اسی بھی بڑے کام تو جناب آئی دا چھیتی نال وضو کیتا ادھا رہ گیا ادھا کر لیا وضو کر کے جناب نماز جلدی پڑھی اللہ اکبر رکوع سجدہ قیام سلام پھیرا تو دوڑ وہ بندہ بھی بڑی جلدی آیا انہیں نماز پڑھی نماز پڑھ کے جان لگا مولا نے فرمایا ٹھہر جا رک گیا فرمایا تینوں نہیں پتا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی نماز نہیں پڑھی آرام نال پڑھ تسلی نال پڑھ نماز جلدی انج نہ پڑھیا کر دوبارہ پڑھ انہیں دوبارہ نیت کر لی اللہ اکبر لمبا قیام لمبا سجدہ لمبا رکوع لمبی تلاوت واہ دیر لا تو انہیں سلام پھیریا تو جدو جان لگا تو پھر مولا نے فرمایا ٹھہر جا رک جا حضور ان کی حکم ہے فرمایا میں نے یہ دس ہے پہلی چنگی سی جڑی نبی دے حکم دے خلاف سی یا ہون چنگی ہے آندھا حضور جے سچی پوچھو تو اجازت دیاں آپ نے فرمایا تائیں تو پوچھنا پہلی جڑی جلدی پڑھی او چنگی ہے کہ اے کہنا حضور سچی گالتے ہوئے پہلی ہوئی چنگی سی پہلی چنگی سی آپ نے فرمایا پہلی تے نبی دے حکم دے خلاف سی وہ تے جلدی پڑھی ہے عرض کی تھی یا علی پاہمیں پڑھی جلدی سی نا پڑھی اللہ واسطے سے انتے توڑے تو ڈردیاں پڑھی پہلی پاہمیں جلدی پڑھی سی نا پڑھی میں اللہ واسطے سے انتے توڑے تو ڈردیاں پڑھی ہے یاد رکھو نماز ہوئے کوئی عبادت ہوئے گل نیتاں تے مک دی عملہ تے نہیں مک دی گل ہے بلکہ اگر میں تو ہم لمبی ایک تقریر سناواں تے شاید تانوں یاد نہ رہے حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی آپ یہ فرمانے بیلیا ایویں پگاں بننا ہے داڑیاں رکھنا ہے چلے کٹنا ہے وضو کرنا ہے بڑے جناب عبادات کرنا ہے سارے کام بعد وچ نہیں پہلا اپنی نیت ٹھیک کر لے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے جے رب ملدا یارو ناتیاں تو تیاں جننے بندے بیٹھے ہو تہاڈی سبحان اللہ تے ایڈی ہولی نہیں ہونی چاہیے تسی تقریر کرن دا بھی ایک طریقہ ہوندا ہے تے تقریر سنن دا بھی عقیدہ ہوندا ہے ایک طریقہ ہوندا ہے میں تقریر کرن آیا تسی سنن آئے ہو تو جے سنن آئے ہو تو نال منہ بولنا پیندا ہے جے رب ملدا یارو ناتیاں تو تیاں تے پھر ملدا ڈڈیاں مچھیاں کہ جے رب ملدا او یارو مون منایا تے پھر ملدا پیڈاں سسیاں تے جے رب ملدا او یارو جنگل پھریا تے پھر ملدا گایاں وچھیاں تے
سلطان بہو رب نو ملدا او نیتا جنا دیا اچھیاں حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو فرماد نے بے لیا ایمیں مت سمجھ پورے داڑی دا ثواب ہے پورے پگ بنن دا ثواب ہے قرآن پڑھن دا ثواب ہے نا تینو نیت دا ثواب ملے گا اگر ناتیاں توتیاں وضو کریا غسل کریا اگر پانی وچ ریا چٹے کپڑے پایا رب ملدا فرمایا پھر ڈڈیاں مچھیاں نو مل جاندا تھوڑی رینج بڑھاؤ میں ایتھوں ہی بولاں تے آواز کھچے ٹھیک ہے نا میں یہ نا میرا منہ وچ کھولنا پوے رینج بھی بڑھاؤ تے دی مڈ بھی کھولو باقی ٹھیک ہے تو سامعین زیوت عرض کرنا پیا میرے فرمایا حضرت سلطان العارفین فرماندے نے پہ اے نہ سمجھ کہ اورے داڑھی دا ثواب اے نہ سمجھ اورے وال کٹان دا ثواب اگر ناتیاں توتیاں ملدا وضو کریا ظاہری پاکیزگی چٹا کپڑے پایا ملدا اے جڑا ناتیاں توتیاں ملدا ڈڈیاں مچھیاں نو مل جاندا جو دنیا تو جڑا دور رہیا ملدا داڑیاں رکھیا تے ٹنڈاں کڑایا ملدا پھر جڑا گجڑا او جڑا پھیڈاں نو مل جاندا جو دنیا تو دور رہا ملدا جنگل بیلے پھریا ملدا حقوق اللہ تے حقوق العباد ترک کریا ملدا پھر گائیاں بچیاں نو مل جاندا فرماندے نے نا اے بیلیا رب کیویں ملدا اے اوے سلطان باہو رب او نا کدھر گیا نہیں ایتھوں ٹھیک کرو آپ پہلا پھر ٹھیک کیتا پھر خراب کر چھڑیا تو میں نہیں چاہتا کہ میری نیت خراب ہو جائے تو یہ نہیں ٹھیک کر لے مہربانی کرو نہ بٹ بند کرنی ہے نہ رینج کٹ کرنی ہے تو سامعین جی وہ عرض کرنا پیا السلطان باہو فرماندے نے ہوئے سلطان باہو رب اونا نو ملدا مل کے میرے نالا کھو سلطان باہو رب اونا تو آڈا بھی تو بٹن ہے جڑا چھیڑا مل کے میرے نال آکھو سلطان باہو رب اونا حالے بھی نہیں کئی بندے نہیں بولے جڑا چنگی نیت لے کے اس آقا حسین دی محفل وچ آیا ہے جڑا نالے دعا بھی کرو اے میرے رب العالمین سانو نیت بھی چنگی دے دے سانو عمل بھی چنگا دے دے مل کے میرے نال آکھو سلطان باہو رب اونا سلطان باہو رب اونا سلطان باہو سلطان سلطان بہو رب اونا نہیں حالے بھی نہیں سچی نیت نہ پڑھو جڑا نبی دا غلام ہے وہ سلطان بہو رب اونا مہربانی کرو صحیح کر دو ریج بڑھا دو نہیں میں نے ادھر بھی دیکھنا ہے میرے سامنے صرف یہاں اجتماع نہیں ہے ادھر بھی اجتماع ہے ادھر بھی اجتماع ہے میں ایک دفعہ سیٹ کر دیں پھر چھوڑ دیں نہیں آپ رینج بڑھا دیں مہربانی کریں ہاں نہیں یہاں سے جب میں بولوں یہ میری آواز کھینچے صحیح اس کی میں بتاتا ہوں آپریٹ میں کرتا ہوں آپ ایسا کریں میں بتاتا ہوں آپ اس کی رینج بڑھائیں جب وصل کرے چھوڑ دیں وصل کرے چھوڑ دیں اب آپ ٹھیک ہے اب جب وصل کرے چھوڑ دیں اب آپ اس کی ہلکی سی مٹ بھی بڑھا دیں ہلکی سی مٹ بھی بڑھا دیں جزاک اللہ خیر ہلکی سی مڈ اور زیادہ کریں جزاک اللہ اب ہاتھ اٹھائیں ذرا اب پیچھے ہٹ جائیں اب چھیڑنا نہیں اس کو
سامی نے زیرہ کہا تو باواز بلند میرے نالا کو سلطان بہو ربیونا نہیں نبی دیا غلامہ جڑا چنگی نیت لے کے آیا ہے باواز بلند میرے نالا کو سلطان بہو ربیونا نو ملے دا او نیتا جنا دیا اچھیاں سامی نے زیور کا رض کرنا پیا میرے رب ذوالجلال نے نہیں آکھیا جیڑا بھی مرن والا ہے جیڑا بھی قتل ہون والا ہے نانا میرے رب العالمین کون ہے جنہوں تو زندہ فرمایا ہے کون ہے اللہ فرماندہ ہے قرآن آندہ ہے پیا فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ فرمایا جڑا اللہ دی راہ وچ قتل ہوئے اے رب العالمین پھر انہوں مرتبہ کی ملتا ہے فرمایا وہ شہید ہے اور انہوں مردہ نہ آکھیا جے بل احیاء اللہ فرماندہ ہے وہ زندہ ہے اللہ کی فرماندہ ہے وہ جڑا اللہ دی راہ جان دے وے کون ہے زندہ یا رب العالمین وہ زندہ ہے فرمایا ہاں بل احیاء یا رب العالمین وہ زندہ اللہ فرماتا ہے وہ زندہ ہے یا اللہ ساڑھے علاقے کے زندے بھی قبر بن دی نہیں ساڑھے تو دنیا کے جیڑا مرد ہے قبر تے وہ بھی بنائی دی یا اللہ یہ زندہ ہے فرمایا زندہ ہے یا اللہ دی قبر نہ بنائیے یا فرماتا نہیں قبر بھی بنے گی قبر دے بیچ بھی جائے گا پھر بھی قبر جا کے بھی زندہ پتہ لگ گیا جیڑے لوگ آنے قبران لے مر گیا نے انہوں نے دو سو چلیا تو آڑے مر گیا ساڑھا تو قرآن اندر بل احیاء ہر قبر والا مردہ نہیں ہوں کچھ قبران جا کے بھی زندہ ہوں اے میں نہیں آندہ کوئی مفتی نہیں آندہ کوئی قاضی نہیں آندہ اے اللہ دا قرآن ہے جن اللہ دے قرآن دا انکار کرے کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا نہ پھر قرآن دی آیت پڑھ دینا کہ کوئی اے نہ سمجھے انہیں سنیا میں اپنے کولوں گل بنائیے اے میرے رب العالمین اے جڑا تیرے نام تے جان دین والا اے جڑا قتل ہون والا ہے اے دے متعلق حکم کی ہے اے دا قتل ہویا ہے اے دا خون نکلیا ہے سار تنگنوں جدا ہویا ہے اے دی روح پرواز کر گئی ہے یا اللہ اے پھر بھی زندہ ہے اللہ فرماندہ ہے بل احیاء اے پھر بھی زندہ ہے پھر بھی بل نسے قطعی ہے قطعی دلالہ جڑا انکار کرے کافر اے زندہ ہے بولو اے دنیا دوتے اے مسئلہ بڑا دھیان نال سننا اور تواڈے کئی مسئلے حل ہو جانے یا اللہ اے دی قبر بننی ہے فرمایا قبر بنے گی یا رب العالمین قبر چ جائے گا فرمایا میرے نبی نے بدر دے شہیدان مزارات چ رکھے ہیں یا اللہ مزارات بنن پھر بھی زندہ ہے اللہ فرماتا ہے پھر بھی زندہ ہے ان اے مسئلہ میں تواڈے کو پوچھوں ذہن حاضر کر کے جواب دیا جنہ چر بندہ زندہ رہے او دی بیوی بغیر طلاق کے نکاح کر سکے جے اگر نکاح کرنا چاہتی ہے پہلا لوے گی طلاق جوڈیشل سیپریشن ہو گئے لیگل سیپریشن ہو گئے بندہ طلاق دے گئے یا او خلا لبے پھر عدت پوری کرے تو پھر اگے نکاح کر سکتے ہیں بندہ زندہ رہے طلاق نہ دے گئے تو بی بی اگے نکاح نہیں کر سکتے یا رب العالمین یقتل فی سبیل اللہ اس نے تیرے نام پہ جان دی ہے یا رب العالمین یہ اس کے متعلق حکم فرمایا بل احیاء یہ زندہ ہے یا رب العالمین اس کی بیوی فرمایا وہ بیوہ یا اللہ یہ زندہ اور وہ بیوہ زندوں کی بیوی تو بیوہ بھی ہوتی فرمایا عورت کے لیے حکم مردے والا مگر یہ پھر بھی زندہ وہ آگے عدت کے بعد نکاح کر سکتی ہے ایک نمبر دو یا رب العالمین جو شخص زندہ ہو اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی ایک کدی نہیں ہویا کہ ابا کار ہوئے تو مندہ پٹواری کو ٹوڑ جا کے میری وراثت میرے نام کرو اندھے ابا کی جی کہندہ کاروں نے کہ چولے جی پہلے ابا زندہ ہوئے تو وراثت نہیں ملتی ہے وراثت اس وقت ملتی ہے جب بندہ مر جائے
مرنے کے بعد وراثت. اور یہ بھی میں عرض کروں آج کل ساڑھے بھی بڑا رواج پہ گیا ہے, منڈے دا بیاہ کرو تو دوجے دن آگے ابا میرا حق دے, دوجے دن ابا میرا حق دے. چگلے جی تیرا حق ہے کیا؟ بلکہ جو بیٹا کمائے وہ بھی باپ دا ہے. باپ کی وراثت ادو ملتی ہے جدو باپ فوت ہوئے, زندگی چ منگ نہیں سکتا. ہاں باپ مہربانی کرے تو پاویں دے چھڑے, مگر یاد رکھنا زندگی میں وراثت کا حقدار بیٹا نہیں ہوتا, بلکہ جو بیٹا کمائے وہ بھی باپ کا ہوتا. تو عرض کرنا پیا وراثت مرن تو بعد منتقل ہوندی ہے. بیوی نو حصہ ملتا ہے, دھیاں نو حصہ ملتا ہے, پتر نو حصہ ملتا ہے, سارے جن وارث انہوں نے حصہ ملتا ہے. یا رب العالمین نے جڑا تیرے نام تے جان دین والا اے شہید ہے جڑا دنیا تو چلا گیا ہے, ادھر مطلب تیرا حکم ہے بل احیاء, مولا زندہ ہے. اے میرے رب العالمین ادھی جائیداد دا مکان دی وراثت فرمایا وہ بھی تقسیم ہوے گی, بیوہ نو بھی ملے گا, بچیاں نو بھی ملے گا, والدین نو بھی ملے گا. یا رب العالمین گل سمجھ نہیں آئی, وراثت بھی تقسیم ہوے, وراثت تے مردیاں دی تقسیم ہوندی ہے. فرمایا وراثت ادھی تقسیم ہوے گی مگر پھر بھی زندہ ہے. پھر بھی دو گلاں کیتیاں نے. تیجی کدی زندے دا جنازہ پڑھیا بولو ایویں کسے بندے آکھیا ہوئے یار میں چلا دبئی تے جانا میں دریا تے اپنا سمندراں دے وچوں پتہ نہیں میں آواں کہ نہ آواں تے ہنے ہی لمے پینا میرا جنازہ پڑھ دیو. کدی زندے دا جنازہ پڑھیا نہیں, جنازہ ہوندا ہے مردے دا, زندے دا. یا رب العالمین جڑا تیرے نام تے جان دین والا بل احیاء, اے میرے رب العالمین زندہ ہے. یا الہی ہن دا جنازہ تے نہیں پڑھنا کیونکہ ساڈے علاقیاں دے اندر لاہور ہوے, گجرانوالہ ہوے, پشاور ہوے, فیصل آباد ہوے, بلکہ دنیا دے سینے تے زمین دے سینے تے اج تک کدی کسے زندے دا جنازہ نہیں ہویا. اے میرے رب العالمین ادا جنازہ تے نہ پڑھیے. میرا رب فرماندا ہے نا نا اطیع اللہ و اطیع الرسول, میرے نبی دی اطاعت کرو. میرے نبی نے اپنے شہیداں دے جنازے پڑھ کے دسے نے, میرے نبی نے بدر دے شہیداں دے جنازے پڑھے, احد والیاں دے پڑھے, میرے نبی نے شہداء دے جنازے پڑھ کے دسے. یا رب العالمین ادا جنازہ پڑھو. رب فرماتا پھر بھی بل احیاء, اے پھر بھی زندہ, پھر بھی اچھی بولو. ہمیں 3 مسئلے کیتے نہیں کہ جواب تمہیں رزلٹ ہون دینے لگا. جس کا جنازہ پڑھا جائے وہ پھر بھی نہیں, ابھی سب نہیں بولے. جس کا جنازہ پڑھا جائے وہ پھر بھی زندہ, جس کی جو ہے بیوی آگے نکاح کرے وہ پھر بھی زندہ, جس کی وراثت تقسیم ہو وہ پھر بھی زندہ. ارے میں نے 3 مسئلے کیے, جنازہ پڑھا جائے تو زندہ, وراثت تقسیم ہو تو زندہ, ارے اس کی بیوہ نکاح کرے تو زندہ. اب کسی مولوی سے پوچھے, کسی مفتی سے پوچھے, کسی جو ہے مکاتب فکر اور مسلک کے مفتی سے عالم سے پوچھے حضرت شہید کے متعلق حکم یہی ہے, وہ کہے گا ہاں جنازہ بھی پڑھو, وراثت تقسیم کرو, بیوہ نکاح کرے, یہ زندہ ہے. ارے مولانا پھر ذرا ہوش کے ناخن لے, ذرا عقل سے کام لے. ارے جس کا جنازہ پڑھا جائے وہ تو زندہ, جس کی بیوہ نکاح کرے وہ تو زندہ, جس کی وراثت تقسیم ہو وہ تو زندہ. ارے نبیوں کا سردار تو وہ ہے جس کی وراثت بھی تقسیم نہیں ہوتی, ارے جس کی ازواج آگے نکاح بھی نہیں کرتی, ارے جس کا جنازہ بھی ہمارے طرح نہیں ہوتا. تو پھر کہہ دو نا اگر شہید زندہ ہے تو میرا نبی بھی زندہ ہے. اگر شہید زندہ ہے تو نبیوں کا امام بھی زندہ ہے. ایدی تے بیوی اگے نکاح کر سکتی ہے, میرے نبی دی ازواج اگے نکاح نہیں کر سکتی. جدی بیوی نکاح کرے وہ زندہ, تے جے سونے نبی دی ازواج اگے نکاح بھی نہ کرے وہ نبی نو مردہ کیویں آنے. جس نبی دی مال تے جائیداداں تقسیم بھی نہ ہونا, جس نبی دا ساڈے ورگا جنازہ, شاہ جی جنازہ نہیں ہویا. کئی بندے بھی دھوکھا دیندے نے قوم نو. ویکھو جی نبی نعوذ باللہ نبی دے صحابہ لڑدے رہے, نبی دا جنازہ کسے نہ پڑھیا, چلیا پہلا جنازہ ثابت تے کرے گا. کوئی میرے نبی دا جنازہ نہیں, 4 تکبیر نماز جنازہ کدی جرت ہے جڑا نبی دے سامنے امام بن جائے. نالے جنازہ ہوندا ہے بخشش دی دعا, تے جڑا نبی واسطے نبی دے متعلق گناہ منسوب کر کے آکے یا اللہ انہوں بخش دو, بندہ آپ کافر ہو جاتا ہے. میرے نبی دا بالکل ان جنازہ نہیں ہو جائے.
शाह जी फिर की होया है? मैं क्या जो अज पे हुंदा है हर मंजाम कब्रस्तान जावो ते जाके दुआ मंगी दी है, ए मेरे रब्बुल आलमीन इन्हां नू माफ कर दे। जो बंदा अपने वालिदैन वास्ते दुआ कर दे, उम्मत मुसलमा वास्ते दुआ कर दे, नमाज अंदर भी ये दुआवां कर दे, रब्बना गफिरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ए मेरे रब्बुल आलमीन मैनू भी माफ कर दे, मेरे वालिदैन नू भी माफ कर दे। सुबह क़यामत जिन्ने मोमिनीन ने ए मेरे रब्बुल आलमीन उन्हां नू भी माफ कर दे। कुरान आंदा है रब्बना फिर लना व लिइख्वानिना allazina सबकूना बिल ईमान। ए मेरे रब्बुल आलमीन साबका जेड़े ईमान वाले ने उन्हां नू बख्श दे। मगर जदों माम कब्रिस्तान जावे बख्शे दी दुआ करदा है, मगर मेरे नबी दी वारी आवे कोई बख्शे दी दुआ नहीं करदा। शादी फिर की हुंदा है? मैं कि जो अज हुंदा है कोई मेरे नबी दे सहाबा करदे रहे। आज भी मेरे नबी दी बारगाह कुरान आंदा पिया इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कुरान आंदा है प्यार नबी वास्ते बख्शे दी दुआ नहीं करी दी। जदों नबी दी वारी आवे उदों नबी ते दुरूद और सलाम पढ़ी दे। उन्हों भी किताबां दे अंदर यही जनाजा लिखिया गया। कोई इमाम नहीं बनया, कोई चार तकबीरां नहीं पढ़ियां गईयां, बल्कि सहाबा टोलियां बन के जाते रहे। आसमान तो मलाइका आए, अहले बैत रसूल ने हाजरी दी। नबी दे सहाबा अबू बकर भी शामिल, उमर भी शामिल, उस्मान भी शामिल, मौला अली, तलहा, जुबैर, बिलाल और सलमान भी शामिल ने। नबी दी बारगाह च जांदे ने पे कोई बख्शे दियां दुआवां नहीं, बल्कि नाले नबी दी जियारत करदे ने, नाले आंदे ने पे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमाम अंबिया वल मुरसलीन। उदों भी मेरे नबी दे सहाबा ने दुरूद और सलाम पढ़िया। अज भी जदों सरकार दी बारगाह चाहिदा, अज भी हाथ बन के यही आखीदा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। नबी वास्ते बख्शिश की दुआ नहीं, नबी ते दुरूद और सलाम पढ़ी। और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी जेड़े ने, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादर मरने के बाद। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादर मरने के बाद। मेरा लाशा भी कहेगा सलाम। जिन्ना हाथ चुके ने मेरा अल्लाह ज्यादा नु और इज्जतां अता फरमाए। नबी अपने हाथ उठा के दस दे असी नऊज बिल्ला नबी नु नऊज बिल्ला गुनाहगार नहीं समझते, बल्कि उठे नबी की बख्शिश की दुआ नहीं, बल्कि सरकार की बारगाह जाके आखिदा ए सोहणिया रब्बा नबी दे सदके सानू माफ कर दे। दुरूद और सलाम पढ़ीदा है, असी जागदियां भी पढ़ने आ, जदों मौत आवे जदा जनाजा ही उठे असी फिर भी नबी दे दुरूद और सलाम पढ़ने लाए। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादर मरने के बाद। हाथ उठा के आखो दुआ भी है, इल्तिजा भी आखो, मेरा लाशा भी कहेगा मेरा लाशा। फजा गंजे पता लगे हुसैनी बैठे ने, नबी ते दरूद और सलाम वाले ने, असी तम दरूद वाले नहीं, असी तम दरूद वाले आ। मेरा लाशा भी कहेगा मेरा लाशा। हाले भी हाथ दे उठे ने, आवाज नहीं आती। अज जेड़ा नबी दे जिक्र वास्ते जुबान खोले, कल मेरा नबी रोजे क़यामत दी बख्शिश वास्ते जुबान खोले। मेरा लाशा
رہے گا صلاۃ و سلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادر مر میں وہ سنی میں وہ سامی نے زی وقار عرض کرنا پیا اسی نبی دی بارگاہ وچ درود و سلام پڑھنے اسی سننی اسی نبی دے غلام نعوذ باللہ اسی ترجمہ قرآن دا بھی نہیں کردے اسی دیانے نبی دے صدقے ساڈے گناہ بخشے جاون گے سامی نے زی وقار عرض کرنا پیا وہ نبی نو مردہ کہن والیو ذرا سوچو تے صحیح جدے غلام بدر والے زندہ ہومن جدے غلام احد والے زندہ ہومن جدے غلام جڑے حنین و یرموک و یمامہ والے زندہ ہومن جڑے کربلا والے زندہ ہومن انہاں شہیدان دا امام بھی زندہ ہے انہاں شہیدان دا آقا بھی زندہ ہے پھر کیویں ہو سکدا ہے تو کیویں کہہ سکنا ہے میرا نبی تو ہوے جنوں اللہ دا قرآن آندا ہے رب ذوالجلال فرماندا ہے وداعیاں الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا قرآن آندا ہے میرا نبی چمکدا ہویا شاہ جی نبی تے موت نہیں آئی میں کیا آئی ہے ساڑھے عقیدہ بالکل نہیں کہ نعوذ باللہ نبی تے موت ہی نہیں ہونی بالکل آئی ہے کل نفس ذائقۃ الموت میرے نبی اللہ کی مخلوق ہے اور ہر مخلوق تے موت ہونی ہے مگر جویں آئی ہے نا انہیں چلی بھی گئی جس طرح شہید پہ موت کا اطلاق ہوا مگر قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے کہ یار چلو میرے نبی نو نبی سمجھ کے نہیں تے نبی نو شہید سمجھ کے زندہ کہتا میرے نبی نو تے زہر دیتا گیا میرے نبی نے خود فرمایا کہ میری آج دنیا تو وصال اس زہر کی وجہ سے میرا نبی تے شہید بھی ہے مگر بغض رسول نے کہ نعوذ باللہ زبانہ بند ہو جاندی ہے ایمان دے ہن سورج ہے وے کی ہویا مر گیا نظراں تو اوجھل ہو مگر سورج تسی امریکہ فون کو رکھیں گے تھے چڑھے امریکہ نظراں تو اوجھل ہوئے تے پاکستان نظر ہوگا یا جیڑا بندہ بلندی تے جائے جیڑے جہاز دے سفر کر دینے میں کئی دفعہ ایسا ہویا کہ جناب جہاز تے بہو تے ایتھے شام پہی ہوتی ہے جویں جہاز تے وہ اٹھتا جاندہ ہے تو سورج دے سپہی نہیں چلیا جدو مرتبہ بلند ہوندہ جائے نا تو امام بصیری ورگے نبی نو بیخ لے غازی علم قرآن آندہ ہے وداعیاں اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا اوے اے سورج تے کدی ڈوب گیا کدی چڑھ گیا میرا نبی تے سراج منیرا ڈوبدا ہے نہیں چڑھیا ہی نہیں تے جنوں قرآن پہ آندا چمکدا پیا تو نہ ہو جائے تے ساڈا کی قصور میرے والد کریم حضور تاجدار حافظ آباد پیر سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی رحمت اللہ فرماندے ہوندے سن اوے الو نے سورج نو نہیں منیا تو الو دے پٹھے نے کدوں مننے قرآن دی آیت نہیں نظر ہوندی سراج منیرا چمکدا ہویا تے انا ہوے اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کسی انا ہوے تے سونا نظر نہیں ہوندا ورنہ اکھاں کھلیاں ہونا تے غازی علم دی جیل وچ سونا آ جاندا پھر حضرت امام سیوطی نو 72 تو زائد مرتبہ جاگتیاں زیارت ہوندی ہے امام بصیری نو آ کے میرا سونا نبی ہاتھ پھیر کے چادراں عطا فرما تو سامی نے جی وقار تمہارے حسن کا نین میں جواب نہیں
غروب ہو جائے جو وہ یہ آفتاب نہیں۔ حضرت عمر مومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی فرما دیا نے پہیاں اے آسمان دا سورج راتی جڑا ڈوب جاندا ہے اے میرا نبی ہوے جڑا راتی بھی طلوع ہی رہندا ہے۔ غروب ہو جائے جو وہ یہ آفتاب نہیں۔ تو سامنے زیوگرز کرنا پیا کہ بعد طوالت وچ نہ چلی جاوے میرا نبی دے غلام زندہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ اللہ فرماندا ہے پیا جڑے میرے نام تے جانا دیون جڑا نبی دے نام تے جانا دیون اللہ فرماندا ہے او زندہ نے۔ ساڈا عقیدہ اے وے بدر والے زندہ، احد والے زندہ، حنین والے زندہ، میرے نبی دے غلام زندہ، غلاماں دا آقا بھی زندہ ہے۔ مگر آج کیوں کہ ذکر شہید کربلا دا ہے، آج کیوں کہ ذکر شہزادہ گلگم تبا دا ہے، آج ذکر رات میں دوش مصطفیٰ دا ہے، آج ذکر سیدہ زہرا دے لال دا ہے، آج ذکر مولا حسین دا ہے۔ قرآن آندہ پیا مولوی اتنی شہیداں دیاں گلاں کرنے چلو سارا سال نہیں محرم دا مہینہ ہوئے ممبر رسول سے بھیجا قرآن بھی آیت پر بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اے نبی دا نواسا جنہوں اللہ نے شہید آکھیا، جنہوں نبی نے شہید آکھیا، جنہیں شہادت دیاں خبراں جبریل امین لے کے آئے نے، مگر تیری زبان کیوں بندے؟ اے نبی دے ممبر تے بہ کے یزید نو اپنا آقا منن والیا اسی حسینیاں اسی یزیدی نہیں، ساڑھے نبی یزید مر گیا حسین آج بھی زندہ ہے، حسین آج بھی زندہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر اے حسین بھی زندہ دین نو بھی زندگی دے گیا ہے۔ مگر بدقسمتی ویکھو اپنا پاویں خود کچھ دھماکے چ ماریا جائے تو اسی شہید ہیں، چلیا تو بھی جنمی تیرے خود کچھ دھماکے کرن والے بھی جنمی۔ سامین جی وقت میرا نبی بھی زندہ، نبی دے غلام بھی زندہ، نبی دے نواسے بھی زندہ۔ ساڈا تے عقیدہ اے وے میرے والد کریم نے گلی گلی نگر نگر کریا کریا ملک ملک نہیں اور بویا جمندر اے پیغام دیتا ہے اسی یزیدی نہیں اسی حسینیاں ساڈے آقا حسین ہے۔ یزید نو امیر المومنین کہن والیا تینوں شرم آنی چاہی دیئے اسی یزید نو نہیں ساڈا امیر المومنین حسین ہے۔ اسی تے یعنی گلی گلی پیغام دینے آئے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ جیڑا نبی دا غلام ہے آل رسول دا منن والا جدے جدو نبی دی آل دا ذکر کریے سیدہ زہرا راضی ہوندیاں نے، جدو سیدہ زہرا راضی ہوون ادو میرا نبی راضی ہوندا ہے، جدو نبی راضی ہوئے ادو خدا راضی ہوندا ہے۔ آجا اپنے رب نو بھی راضی کر لے، نبی نو بھی راضی کر لے، نبی دی بیٹی سیدہ زہرا نو بھی راضی کر لے۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ۔ اجرے چپ کر کے بیٹھو یا اٹھ کے ڈر جو جیتے بہنا ہے پھر حسینی بن کے بولو اے حسین دا ذکر ہوئے جڑا نہ بولے میں تے سمجھاں گا یا انہوں پتہ ہی نہیں یا فکر یزید والی، ورنہ حسین دا ذکر ہوئے اے درخت بھی بول دینے پتھر بھی بول دینے، میرے حسین دا ذکر ہوئے ترو دیوار بول دینے ہوئے۔ عظمت آل نبی بھول نہ فضا گونجے عظمت آل نبی بھولنا بھولنا
میں نہ آنا لوگوں بندیاں نے پگاں بنیاں ہونگیاں داڑیاں رکھیاں ہونگیاں ممبر رسول سے بیٹھے ہونگے قرآن بھی پڑھن گے حدیث دیاں گلاں بھی کرن گے مگر یزید نو امیر المومنین آکھن گے انہاں دیاں داڑیاں نہ ویکھی انہاں دیاں پگاں نہ ویکھی انہاں دا قرآن پڑھنا نہ ویکھی یدل بہی کثیرم یہد بہی کثیرا انہاں قرآن پڑھیا ہے مگر حسین دے نانے دی محبت تو بغیر پڑھیا ہے جڑا مسلمان ہوئے وہ یزید نو فاسق فاجر لعنتی کہندا ہے اے نبی دا غلام ہوئے حسین دا غلام کہندا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری اکنا تارا دل نہ چین اکنا تارا دل نہ چین اکنا تارا دل نہ چین جڑا حسینی ہوئے لوکاں دیاں اذاناں نہ سنی اوے کربلا دے میدان اندر یزیدیاں میرے امام دے پیچھے نمازاں پڑھیاں بڑے قرآن بھی پڑھ دے رہے مگر جدے سینے چ بغض رسول ہوئے میرے نبی نے فرمایا اوے جدے سینے چ میری آل دی بغض ہوئے نفرت ہوئے فرمایا او پاوے یہودی مر جاوے نبی پرواہ نہیں کردا اوے جہنمی ہے جدے سینے چ حسین دی محبت ہوئے او یزید نو امیر المومنین نہیں آندا اسی نبی دے غلاماں ساڈا تے عقیدہ ہے حسین ساڈا لجپال ہے حسین ساڈا آقا ہے حسین ساڈا مولا ہے اسی تے انہاں بزرگاں دے منن والے ہاں جنہاں اپنی عبادتاں تے ناز نہیں کیتا اپنے سجدیاں تے ناز نہیں کیتا انہاں تے ہاتھ چک کے ہی آکھیا الہی بحق بنی فاطمہ کے برکول ایمان کنی فاطمہ اگر دعوت مرد کنی ورکدول منو دست و داما نے آل رسول منو دست و داما نے آل رسول پھر کہہ دے وہ عظمت آل نبی بھولنا نہیں حالے بھی نہیں بولے وہ حیدر قرار دے منن والیا اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے ہیں اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے ہیں ہم اصل حسینی ہیں اور حسین ہمارے ہیں عظمت بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھولنا قرآن میں آندہ پہ قُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى میرے نبی نے فرمایا وہ میرا کلمہ پڑھن والے ہو میرے تے یقین کرن والے ہو مینوں اپنا آقا مولا منن والے ہو میں تواڈے کول کچھ نہیں منگدا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى میرے بچیاں نال پیار کریا جے میرے حسین دا دامن نہ چھوڑیا جے عظمت آل نبی بھولنا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا عظمت آل نبی بھولنا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ عظمت بھول نہ جانا لوگوں عظمت آجا میں تینوں دسا میرے آقا امام الانبیاء مدینے دے تاجدار منبر تے بیٹھے نے دونوں شہزادے مولا حسن مولا حسین آ گئے میرے آقا نے ویکھیا عمرہ مبارکہ چھوٹیاں نے میرے آقا نے منبر چھوڑیا اگے بڑے دونوں شہزادیاں نے اٹھایا منبر تے اپنے نال بٹھایا فرمایا اے میرے صحابہ اے میرے بیٹے نے میری بیٹی دے بیٹے نے میں بھی انہاں نال پیار کرنا تسی بھی انہاں نال پیار کریا جے یا رب العالمین جڑا انہاں نال پیار کرے جڑا میری زہرا دے بچیاں نال پیار کرے مولا تو دے نال بھی پیار کر عظمت لے نبی بھولنا جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا یکم
محرم دے اشتہار چھپوان والیا سیدنا عمر فاروق دے یوم تے تعطیل منگن والیا آجا میں تیرے نالا مگر پہلا امیر المومنین عمر فاروق دا عقیدہ سن لے حضرت سیدنا عمر فاروق آپ مال تقسیم کر دینے پہ جو اپنے بیٹا عبداللہ ابن عمر آ گئے حضرت عمر فاروق نے 500 درہم دیتے ادھروں حسنین کریمین آ گئے سیدہ زہرا دے لال آ گئے مولا حسن مولا حسین آ گئے عمر فاروق نے سیدہ دا حصہ ڈبل کر چھڑیا اپنے پتر نو 500 درہم انہوں نے 1000 حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو گئے امیر المومنین کی فیصلہ ہے ابو جان میں توڑا پتر میں نو 500 درہم حسن و حسین نو 1000 دیتا جے حالانکہ میری خدمات زیادہ میرا جہاد زیادہ حالے حسنین کریمین ایتے مدینے دیاں گلیاں چو کھیل دے سن میں تلوار لے کے نبی دے نال جہاد کرنا سا امورے ابو جان اے مینو ادھے کیوں ملے نے حضرت عمر فاروق نے فرمایا اے پترا چپ کر جا اب وہ نہ بولی خاموش ہو جا تینو پتا نہیں اے تو میرا پتر ہے تو عمر فاروق دا پتر ہے علی قضا دے بچے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری اکدا تارا دل دا چے اکدا تارا دل دا چے اکدا تارا دل دا چے فرمایا نہ بولی تینو پتا نہیں وہ تو عمر فاروق دا بچہ ہیں علی المرتضیٰ دے بیٹے نے انہاں دی ماں سیدہ زہرا ہے انہاں دا نانا امام الانبیاء ہے انہاں دی نانی خدیجہ الکبریٰ ہے انہاں دے نانے ورگا کسے دا نانا نہیں انہاں دی نانی ورگی کسے دی نانی نہیں انہاں دی ماں ورگی کسے دی ماں نہیں انہاں دے باپ ورگا کوئی باپ نہیں اے نبی دی آل نے اے سید نے سیدان دا مقابلہ نہیں کری دا اے عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا سامنے جیوہ عرض کرنا پیا اگر صدیقی ہوئے نبی دیال دا احترام کرتا ہے فاروقی ہوئے نبی دیال دا احترام کرتا ہے وہ عثمانی ہوئے نبی دیال دا احترام کرتا ہے وہ سلمانی ہوئے نبی دیال دا احترام کرتا ہے بلالی ہوئے نبی دیال دا احترام کرتا ہے بلکہ اندھی کہہ لے حلالی ہوئے تے نبی دیال دا احترام نبی دیال بغضو ہی رکھ دے جدے تخم اچھ کچھ فرق ہوتا جڑا مجہول نصف ورنہ نبی دیال دا احترام قرآن آندہ ہے نبی دا فرمان آندہ ہے ابو بکر کر دینے عمر عثمان علی فرمان دینے طلحہ زبیر بلال و سلمان آندے نے یہی پیغام دینے عظمت آلِ نبی بھولنا تو سامنے جیوہ عرض کرنا پہ اگر میں فضائل بیان کردہ رہا تے کیویں دساں اس اہل بیت رسول دیاں شانہ عزیز انہاں دے تردے قدامہ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات حسن و حسین مصطفیٰ اور فاطمہ علی اگر میں فضائل بیان کراں تے قرآن چاہیے کہ میرے نبی دی آل دے فضائل دے تو سوچ نہیں سکتے احادیث ائمہ اربع ائمہ اہل بیت دے فرمودات نبی دے صحابہ دے کہنے اولیاء امت دے فرمان کدی کدی گل کراں ایتھے تے نبی دے اعلی حضرت فاضل بریلوی سیداں دے ہاتھ پڑھ کے آندے نے اے نہیں آکھیا لوگوں گواہ رہا جو میں کنزول ایمان چھڈ کے چلا لوگوں گواہ رہا جو میں فتاوہ رضویہ چھڈ کے چلا میں انہیاں کتاباں چھڈ کے چلا فتاوہ افریقہ چھڈ کے چلا نہیں فرمایا یا اللہ یہ تیری توفیق نال کیتا ہے لوگوں گواہ رہا جو سیداں دے ہاتھ دے کے چلا ایتھے تھے حضرت پیر سیال خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ ایک سید چلا گیا حضور میں بیعت کرنی ہے فرمان دے تو اڈے گھر چوں تے سانو فیض لبا ہے
وہ سید سی انہیں بھی انہیں کہا حضور میں بس بیعت کرنا ہے، فرمانے ایک شرط ہے، انہیں کہا حضور کی کہنے شرط ہے میں سیدہ دے ہاتھے جب ہاتھ دے کے بیعت نہیں کی تھی، سیدہ دے پیر پھڑ کے بیعت کر دی۔ کی پتہ ہوئے لوگوں نے کرانا کٹا اچھا یہ وہ گھرانا ہے جتھے آدم دی توبہ نبی تے نبی دی آل دے صدقے قبول ہوئی ہے۔ امام جلال السیوطی در منصور اچھ لکھ دیں فرمانے میں حضرت آدم علیہ السلام جنہیں اللہ نے کلمات سکھائے نا کہ عرض کی تھی یا رب بحق محمد و آل محمد، در منصور سے درجہ یا اللہ تیرے نبی تے تیرے نبی دی آل دا واسطہ تو سامین زی وقار مگر صدیقی ہوئے نا تو پھر اہل بیت دا احترام کرتا ہے، فاروقی ہوئے عثمانی ہوئے یزیدیاں نو سمجھ نہیں ہوتے، جنہاں نو محل چاہیے ہوئے دولت چاہیے ہوئے اقتدار چاہیے ہوئے انہاں نبی دی آل دا احترام نہیں کیتا، انہاں نے وچوں جڑا یزید ہے اے پلیت ہے فاسق فاجر قاتل جہنمی ہے کیونکہ میرے نبی دی آل دا احترام نہیں کیتا۔ اسی اوہ جڑے حسینیاں مگر دنیا تے پھر رہن والے ہو میرا پیغام یاد رکھیا جے یہی پیغام ہے جتنا دیر زندہ رہیے نبی دی آل دے غلام بن کے رہیے۔ اسی حسینیاں یزیدی نہیں تو سامین زیوکار یزید کون شرابی بدکار زانی عیاشی کرنے والا شرب نہیں آتی یزید و امیر المومنین کہ ہاں یہ ویسے وہ بھی سچے ہیں یقین کرو سچے وہ بھی ہیں کیونکہ یزید شرابی سی یہ بھی شراب پی کے ٹی وی تے بہ جاندے نہیں گل نہیں کرتے انہاں دا امیر المومنین یزید ہی ہے کیونکہ جو اگلے گروہ جنہاں دے ٹپنے چیلے جان شراب جنہاں دا گروہ شراب پیوے کو انہاں بھی انجی پینی تو ٹی وی تے بہ کے جیو تے بیٹھے انہوں نے شراب سے مست ہوندے نے پورا شراب کا ڈرم بن کے بیٹھے تو انہاں کیا کہنا یزید امیر المومنین ساڈا امیر یزید نہیں ساڈا امیر حسین یزید شرابی یزید زانی یزید لڑکوں کی محفل میں بیٹھنے والا لڑکیوں کو شراب پلا کے ناچنے اور نچانے والا یزید وہ ہے جو بندروں کے سروں پہ سونے کے تاج پہنا کے گھوڑوں پہ بٹھا کے سلطنت کی سیر کرانے والا ہر ایک جانوروں کا تماشا دیکھنے والا اور ہم حسینی ہیں جو قرآن پڑھ کے نبی کا پیغام پہنچانے سامین زیوکار میں لاہور کے غیور مسلمانوں سے بھی مخاطب ہوں اسی حسینی آنا آنکھو الحمدللہ حسین شریعت مصطفیٰ دا پابند حسین نے کربلا بھی نماز نہیں چھڑی یزید نے کدی پڑھی نہیں اسی کون تو پھر نا حسینی نہ ہوگی لوگ چانے چ مولا حسین کا نام بھی نہیں چلیا چانے چ ویکھن دی لوڑ ہی نہیں حسین چانچ نہ ویکھ اپنے کردار اپنے کردار جو حسین نو ویکھ اگر تو بے نمازی ہے تو پھر سمجھ نا حسین دا کم یزیداں اگر تو شراب پینا ہے تو سمجھ اس گل نو نیرا ذکر حسین کر کے اپنا نا آجا جو حسین نہیں بننے تو کردار حسین والا عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی یہ بتا کس سے محبت کا صلہ مانگے گی سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی روز حشر کس سے محبت کی جزا مانگے گی یہ تو حسینی ہے تو پھر کردار حسین والا اور میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دا پیغام ہے کربلا دے میدان اندر بھی میرے امام نے جڑا سجدہ نہیں چھوڑیا میرے امام نے پتر از کربلا دے میدان اندر امام علی اکبر اذانہ دیندے رہنے آپ نے ہی فرمانے تو زانی شرابی بدکار ہے میں کسے بدکار دی بیعت نہیں کروں گا میں نبی دا خون علی دا پتر زہرا دا لالا جان دے دیاں گا مگر مصطفیٰ دے دین کو نقصان نہیں پہنچان دیاں گا فرمایا میں وعدہ کیتا ہو جائے اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پویں جھوک حسین دی اجنانے دا زندہ اسلام رہ جائے اور تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام
کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ میرے امام علی مقام نے اسلام واسطے، شریعت واسطے، قرآن نو بچان واسطے اپنی جان دا نظرانہ پیش کیتا۔ میرے امام علی مقام نے اپنا نمنانے دا شہر مدینہ چھوڑیا، مکے پہنچے۔ مکے میرے امام نے حج نو عمرے وچ بدلیا اور قوم نو پیغام دے گئے نے ایک پاسے نبی دی شریعت تے عمل آئے ہوئے، حدود اللہ نو توڑیا جا رہا ہوئے، نبی دے ناموس تے حمل آئے ہوئے، اودے تسی نفلی عبادتاں کردے ہو۔ فرمایا نا اج میں حج نو چھوڑ کے عمرہ کر کے میدان کربلا وچ چلا وا اور پیغام دینا پیا وا۔ جدوں میرے نانے دی شریعت تے عمل آئے ہوئے، اے سجدیوں سر چک کے تلواراں پکڑ کے میدان کربلا نو دوبارہ سجا دے وہ سب تو اہم چیز جان نہیں نانے دا دین ہے۔ فرمایا میرے امام نے کربلا دے میدان پہنچے نے، 7 محرم نو جیڑا ہے اوتھے خیمے لگ گئے نے، 7 محرم نو پانی بند ہو گیا وے، 10 محرم دی صبح ہوئی ہے، مذاکرات ناکام ہوندے نے پے، حسین بیعت کر لو۔ فرمایا میں علی دا پتر ہاں، بیعت نہیں کراں گا، میں شریعت مصطفیٰ نو بچان والا، میں قرآن والا، میں نبی والا، میں رحمان والا، میں فاسقاں فاجراں دی بیعت نہیں کراں گا۔ انہاں کیا حسین پھر جان دین واسطے تیار ہو جاؤ۔ میرے امام نے فرمایا میں جان جا سکتی ہے مگر نانے دا دین نہیں جان دیواں گا۔ میرے بچے ذبح ہو جاون گے، میرے ویر ذبح ہو جاون گے، میرے پتراں دے سینے جڑے نے تیراں نال چھلنی ہو سکدے نے، مگر میں جان دے کے بھی کنبا کھا کے بھی اپنے نانے دی شریعت بچاواں گا۔ آخر کی ہویا مذاکرات ناکام ہو گئے نے، شہادتاں شروع ہو گئیاں نے، اور 3 دن دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں، پھر بھی ود ود جانا دتیاں انہاں غازیاں شیر جوانا۔ میرے امام علی مقام کدی حضرت علی اکبر دے سینے وچ برچھی وجدی ہے، کدی ننھے علی اصغر دے گلے وچ تیر لگدا ہے پیا، کدی حضرت قاسم جوانی لٹا رہے نے، کدی وفادار غازی عباس علمدار دے بازو کٹے جا رہے نے، سارے ایک ایک کر کے قربان ہو گئے نے، اللہ میرا علی دا لال رہ گیا وے، سید تنہا رہ گیا وے۔ جدوں میرے امام نے تیاری فرمان لگے نے، گھراں دے اندر اج بھی جدوں باپ باہر جان لگ دے نے، تیاری کرن لگ دے نے، اے دھیاں باپ دے نال نال چل دیاں نے، ابو جی مینوں دسو کی چاہیدا ہے، کدی باپ دے کپڑے استری کر دیاں نے، کدی باپ دیاں جتیاں صاف کر دیاں نے، کدی باپ نو چیزاں پھڑاندیاں نے، نالے پوچھ دیاں نے ابو جی تسی کدوں آؤ گے، ابو جی میں تھوڑا انتظار کراں گی۔ اج بھی دھیاں پوچھ دیاں نے، میرے حسین علیہ السلام دی صاحبزادی سیدہ سکینہ آپ بھی باپ نو تیار کرا رہیاں نے، میری سیدہ کدی باپ دا امامہ چم دیاں نے، کدی عبایا پکڑ دیاں نے، کدی تلوار والویں دیاں نے، کدی عرض کر دیاں نے ابو جان تواڈیاں نالین جتیاں مبارکاں تے ریت لگی ہوئی ہے، میری سیدہ باپ دے قدماں وچ بہ گئیاں نے، اپنی چادر دے نال اپنے باپ امام علی مقام دیاں جتیاں صاف کر رہیاں نے، نالے اکھاں وچ آنسو نے، ابو جی تسی دس کے جاؤ کدوں آؤ گے، میرے بابا تسی دسو کدوں آؤ گے کہ اے میری بٹیا، میرے امام نے فرمایا میری بٹیا کیوں انج پوچھ دیاں ہو، ابو جی میرے چاچو گئے سن، عباس علمدار گئے سن، انہاں وعدہ کیتا سی میں بیٹی تیرے واسطے میں علی اصغر واسطے پانی لے کے آواں گا، ابو چاچو وعدہ کر گئے، میرے چاچو واپس نہیں آئے، میرا علی اکبر ویر گیا وے، میرا ویر واپس نہیں آیا، میرے شہزادہ قاسم گئے نے ابو واپس نہیں آئے، مینوں دسو بابا کدوں آؤ گے، میں تہاڈی دی انتظار کراں گی، ابو جان جیڑا سودا جا رہا ہے واپس نہیں آ رہا۔ میرے امام زمین کربلا تے بیٹھ گئے، اپنی بیٹی نو سینے دے نال لایا، فرمایا میری بٹیا نہ روک، میں علی دا پتر ہاں، اے پتراں نو قربان کرانا سوکھا ہے، دھیاں دی اکھ وچ آنسو نہیں ویکھے جاندے۔
میرے امام علی مقام نے فرمایا میری بیٹیا انج سوال نہ کر میں حسین دا پتر ہاں مگر دیاں روندیاں ہون کسے باپ دا دل نہیں کردا گھروں باہر نکل جاوے جدوں میرے امام زمین کربلا تے بیٹھ گئے اپنی بیٹی نو سینے دے نال لایا فرمایا میری بیٹیا علی دی پوتری بھاویں عمر چھوٹی ہے میری سیدہ صبر کری جدوں میرا لاشا تینوں نظر آوے میری بٹیا صبر کری میری بٹیا جدوں شام پوے تیرا باپ کرتا آوے فرمایا میری بیٹی جدو شام پوے گی ساریاں دھیاں بوئے تے کھلو کے باپ دا انتظار کر دیا نے میری بیٹیا دی کربلا دی شام پوے گی میری سیدہ میرا انتظار نہ کری تیرے بابا جان والے نے میری سیدہ نے باپ دے گلے لگ گیا میرے بابا دسو تے صحیح پھر میرا کون مینوں مدینے لے کے جائے گا میرے بابا چلو مدینے آئی جاؤ میرے نال میرے ویر سن میرے علی اکبر نال سن میں علی اصغر نو لوڑیاں دینی سا میرے علمدار چاچو نال سن میرے بابا ہن میں جدو مدینہ طیبہ لوٹا گی میری باجی سورا پوچھن گیا کہ میری سکینہ میرا علی اکبر کیوں نہیں آیا فرمایا میری باجی سغرا پوچھن گیا میری بہنہ سیدہ زگینہ میرے ویر نو کیوں نہیں کھلیا میں کی جواب دے مانگی میرے امام نے کی دسا اپنی شہزادی نو کیویں صبر دی تلقین کی تھی آخر سید نے بیٹی نال پیار کیتا سیدہ دیاں اکھاں وچ آنسو نے میرے امام خیمے چ نکل رہے نے بڑا مختصر کرنا وا میرے امام سیدہ زینب سلام اللہ دے خیمے وال گئے نے نظراں جھکیاں ہویاں نے جدوں خیمے چ داخل ہوئے نے عجیب منظر بنیا ہویا ہے اوے پتراں دے لاشے پے ہوئے نے علی اکبر دا لاشا پیا ہویا ہے میری سیدہ فرما رہی نے اوے علی اکبر اٹھ تیری پھوپھی امی تینوں آواز دیتی ہے اوے جدوں میں آواز دینی سا تو دوڑ کے آنا سے اوے دے جواب سغرا دے امیرا میری سیدہ زینب پترا پتیجیاں نال پیار کر رہیاں نہیں جدوں سید خیمے وچ داخل ہویا علی دیاں بیٹیاں کھڑیاں ہو گئیاں میرے سید نے فرمایا لو سیدہ الوداع تہاڈا ویر جا رہا ہے تہاڈا علی دا لال جا رہا ہے میری سیدہ نے ویکھیا اکھاں وچ آنسو آ گئے فرمایا میرے ویرا ہاں میں کون جڑی تینوں روکا مگر جڑی میرے واسطے دعا کر دے میرے امام نے فرمایا میری بہنوں جدو وہ ویر پار جاندے نے بہناں دعاواں منگدیاں نے یا اللہ میرے ویراں دی خیر ہوے یا اللہ میرا ویر سلامت رہے اے بہناں دعا منگدیاں نے یا اللہ خیر نال جاوے خیر نال آوے سیدہ تیرا ویر چلے آئے اے دعا کر دے میری سیدہ نے عرض کیتا ویرا اج تلی دی تھی مجبور ہے اج ویر دی خیر نہیں منگنی میں غازی عباس دی خیر نہیں منگی میں اپنے علی اکبر دی خیر نہیں منگی میں قاسم دی خیر نہیں منگی میں اور محمد دی خیر نہیں منگی اج علی دی تھی مجبور ہے اوے اج زہرا دی بیٹی اوے ویرا دی خیر نہیں منگدی اج علی دی دین دی خیر تیرے دین کی خیر ہو یا الہی مولا تیرا دین سلامت رہ جائے اور علی دے پتر قربان ہو جاتے رہے یا رب العالمین تیرا دین سلامت رہے میرے امام نے جدوں
اپنی ہمشیر نو دعا واسطے عرض فرمایا. سیدہ نے فرمایا میرے ویرا اج دعا میں نہیں کرنی, اج دعا تو کر دے, تیرا امتحان ختم ہوئے گا, تیرا امتحان مک جائے گا. اے علی دی دھی دا امتحان شروع ہوئے گا, حسین تیرا سر نیزے چڑھے گا, اے میں صبر کراں گی. حسین خیمیاں دی اگاں لکڑ گیا, اے زہرا دیا دیا اپنے پردے سنبھالن گیا. حسین تیرا امتحان مک چلا ہے, اے علی دیا دھیاں دا امتحان شروع ہوئے گا. کدی کربلا دے ریت ہوئے گی, کدی شام دے بازار ہوئے گے, کدی دمشق دیا گلیاں. فرمایا علی دیا پترو اج دعا تو کر دے, علی میرا سفر بڑا لمبا ہے, حسین تیرا سفر مکن والا ہے. اے علی دی دھی دا سفر علی شروع ہوئے گا, کدی دمشق دے بازار ہون گے, کدی شام دیاں گلیاں ہون گیا. اے جنہاں دے پردہ, جنہاں دی ماں دے سر تو پردہ سرک جاوے, سورج حیا دا مارا سر نہیں چکدا. اے علی دیاں دھیاں شام دے بازاراں وچ ابن زیاد دے درباراں وچ کھڑیاں ہو کے دین حق دا پیغام دیون گیاں اور پردے دا خیال کرن گیاں. میرے امام نے فرمایا میری بہناں صبر کری, کیویں جدا ہویا علی دی دھی کول, علی دا ویر علی دا پتر جدا ہویا. سیدہ شہر بانو الوداع آکھیا, امام زین العابدین نصیحتاں کیتیاں نے, میرا سید سواری تے سوار ہویا. کیویں دساں جدوں میرے علی حسین دی سواری چلی ہے, میرے امام فرماندے نے چل سواری ٹردی نہیں, اے سواری رک گئی ہے. میرے امام فرماندے نے کیوں نہیں ٹردی. اچانک میرے امام نے دیکھیا علی دی پوتری سیدہ سکینہ نے ہاتھ پکڑے نی سواری نہ جاوی, تینو رب رسول دا واسطہ ہی میرے چاچو لے کے گئی ہے, واپس لے کے نہیں آئی. میرے ویر لے گئی ہے, واپس لے کے نہیں آئی. میرے بابا لے چلی ہے, اے سکینہ یتیم ہو جائے گی. یتیماں دا کوئی حال نہیں پوچھدا. میرے امام پھر سواری تو اتر کے سیدہ نال پیار کیتا, فرمایا فضا لے جاؤ, اینو صبر دی تلقین کرنا. آخر سید روانہ ہویا, کسی شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے, رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے. سید جڑے سواری تے سوار ہویا, حجت تمام کی تھی. فرمایا پہچانو میں علی دا پترا, زہرا دا لالا, میں نبی دے کندھیاں تے سوار ہون والا ہاں, مگر ایک کوئی سوال ہے بیعت کر لے. فرمایا میں نہیں کر سکتا. تیران دے می پہ گئے, تلواراں چل رہیاں نے, عرش دی مخلوق بھی حیران ہو گئی, حاملین عرش ملائکہ حیران ہو گئے نے. کی منظر 30,000 دا لشکر, اطلاع شیر علی دا, اتے دشمن کھبے سجے. میرے امام نے تلوار چلاندیاں آخر ایک تیر آیا, جڑا سیدی پیشانی تے لگا ہے, دوجا تیر آیا میرے امام دے گلے تے لگا, جس گلے نو نبیاں دا سردار چمدا رہا ہے. میرے امام زمین کربلا تے آ گئے نے, کوہرام مچ گیا, رب دا عرش کم گیا, آسمان دے کنارے سرخ ہو گئے, کربلا دی زمین ہل گئی. میری سیدہ زینب سلام اللہ نے اپنی بھتیجی سیدہ سکینہ نو گلے دے نال لایا, فرمایا میری بٹیا آ جا, ہن کوئی تیرا باپ نہیں رہ گیا جڑا تینوں پیار کرے. سکینہ تو یتیم ہو گئی ہے, کھیتی علی کی کٹ گئی, بستی اجڑ گئی. کھیتی علی کی کٹ گئی, بستی اجڑ گئی. پردیس میں حسین سے زین چھڑ گئی.
میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جام شہادت نوش کیا اور قوم کو پیغام دے گئے کہ یاد رکھنا اس مشن کو جاری رکھنا، یہ جان پیاری نہیں ایمان پیارا ہے۔ جب ظلم و ستم کی آندھیاں چلیں، جب مصطفیٰ کے ناموس پہ حملہ ہو تو حسینی مشن بن کے غازی ممتاز کی طرح میدان میں آ جانا، علم دین بن جانا۔ ارے مرنا تو ہے ہی ایک دن، مگر جو نبی کے نام پہ مرتا ہے پھر وہ نہیں مرتا، موت مرتی ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، اللہ اس کو ایسی زندگی عطا فرماتا ہے کہ موت مر جاتی ہے، وہ نبی کا غلام زندہ رہتا ہے۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ وہ ظلم ابن زیاد کا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ میں انہی لفظوں پہ اس دعا کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت۔ حضرت موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اس موضوع پر بھی بات کروں گا۔ سوال یہ ہے کہ امام علی مقام کے سر انور کو جو ہے وہ یزیدی فوج اپنے ساتھ لے گئی، تو آپ کے جسم اقدس کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ اس میں مختلف روایات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تیسرے دن میدان کربلا کے پاس ایک قبیلہ تھا، ان قبیلے والوں نے آ کے اہل بیت اطہار کے جو اجساد مطہرات ہیں ان کو اکٹھا کیا اور اکٹھا فرما کے وہاں پہ نماز جنازہ ادا کی گئی اور کربلا کے میدان میں دفن کر دیا گیا۔ ایک یہ روایت ہے، مختلف روایات ہیں مگر علماء کا اسی پہ جمہور یہی کہتے ہیں کہ تیسرے دن جو ایک قبیلے والے آئے انہوں نے دیکھا، ان کو پتہ چلا کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اجساد ہیں، تو انہوں نے نماز جنازہ پڑھ کے وہیں پر تدفین کی۔ اور اس طرح بعض میں ہے آپ کے سر انور کو جو ہے کچھ شام میں ہے، مختلف روایات ہیں، مگر یاد رکھیں حسین جہاں بھی ہے وہی جنت ہے، وہی جب مقام جنت ہے جہاں میرے امام موجود ہیں اور وہ زندہ ہیں تا قیامت نہیں، قیامت کے بعد بھی زندہ ہیں۔ حسین بھی زندہ، حسین کے نانا بھی زندہ، حسین کے غلام بھی زندہ، جنہوں نے آج کی اس محفل پاک کا انعقاد کیا، جو سننے آئے، جو سنانے آئے، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے، جان مال عزت آبرو اور اولاد اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نبی کی آل کے صدقے ہماری اس دعاؤں کو قبول فرمائے۔ کیونکہ کل کا میرا سفر لمبا ہے، ورنہ میں اور بھی بیان کرتا، انہی لفظوں پہ اختتام چاہتا ہوں۔ ما علیہ الا البلاغ۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا ہو، اصغر سے نوجوان بھی رن میں اصغر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا
سلام آجزانہ ہو قبول. تمام میاں باپ تشریف رکھیں. شہید بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ بیماروں شفائے کاملہ عطا فرما. یا اللہ جن بیمار نے شفائے کاملہ عطا فرما. بالخصوص طارق القادری دی والدہ بیمار ہے، یا اللہ صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ نبی کریم علیہ السلام دا صدقہ، یا اللہ مولا حسین دا صدقہ، یا اللہ بی بی فاطمہ زہرا دا صدقہ، یا اللہ مولا کرم اللہ دا صدقہ، یا اللہ جن بیمار نے شفائے کاملہ عطا فرما. بے اولاد و نرینہ صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ جڑے بیٹیاں دی خواہش لے کے نے، یا اللہ تیرے حسین دی محفل چاہے نے، یا اللہ نیک صالح بیٹے عطا فرما. یا اللہ سانو سارے انہوں پکا سچا نمازی بنا. یا اللہ جنہ جنہ اس محفل نے انعقاد کیتا، یا اللہ جنہ جنہ تے حاضری لوئی، یا اللہ انہوں دی حاضری نو قبول فرما. یا اللہ کریم محمد صدقہ، یا اللہ اہل بیت اطہار دا صدقہ، یا اللہ تو دل دیاں گلنا جاننا ہے. کچھ گلنا دا سانو یاد رہندیاں نے، کچھ نہیں رہندی. یا اللہ تو دل دے حال جاننے والا، یا اللہ ساڑی دلی نے خواہشاں نو پورا فرما. یا اللہ میریاں بیٹیاں میرے بچے جڑے سے محفل سن واسطے نے، یا اللہ تمام دیاں دلی خواہشاں پوریاں فرما. یا اللہ سانو سارے نو پکا سچا نمازی بنا. یا اللہ خانہ قابر و ہر زیارت نصیب فرما. یا اللہ انسان ان دنات پہ زندگی سو غلطیاں کتائیاں، یا اللہ درگزر فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. Thank you.